نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النازعات آیت نمبر 25 اور 26 تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں خص ضغط قذ خا صاد ضاد غین طا قاف ظا قذ خص ضغط. تو گویا یہ 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ یاد کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، اور جب بھی یہ آئیں یہ پر پڑے جاتے ہیں. خ نہیں ہوگا، صاد. پچھلی آیت میں نے بتایا تھا وہ ایک لفظ تھا جس کو اگر آپ سا کو پر نہ کریں تو اسا سین بن جائے گا. پر اور پتلا پڑھنے میں ہی معنی میں تبدیلی آ گئی. آسا اس نے نافرمانی کی، اسا شاید کہ اسا ان تکرہو، شاید کہ تم کراہت کرتے ہو، تو فرق پڑ جاتا ہے معنی میں. تو خا کو پر پڑھیں گے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. الف کے اوپر جب بھی وقف الف مکسورہ ہو، چاہے الف مدہ ہو، ایک الف مدہ کے برابر اس کو کھینچا جائے گا، زیادہ لمبا نہیں کرنا. ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. پر پڑے جانے والے حروف، پر اور پتلے ان کا الٹ ہے. آگے چلتے ہیں جی. علم صرف میں دیکھتے ہیں کلمات کا آپس میں ربط کیا ہے. کلمات کیسے بنے علم صرف. فا عطف، اخذ حمزہ، خا ذال مادہ سے، اخذ یاخذ باب نون سے، یہ فعل ماضی ہے. ہا ضمیر ہے جی، کون سی؟ منصوب. یہ فعل کے اندر نہیں آئی جس کو میں کہہ دوں جی یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہ فعل کا اخذہ کا حصہ نہیں ہے. اخذہ کے اندر ایک چھپی ہوئی ہے ہوا، وہ ہم بات کریں گے علم نحو میں. لیکن یہ ہو ضمیر منصوب متصل، ہم نے اس کو کس پیمانے سے جانچا کہ یہ منصوب ہے؟ کیا فیکٹرز ہیں؟ وہ یہ ہے، اس کی ایک ہی نشانی ہے کہ جب یہ فعل کے بعد آئے تو ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. یہاں پہ چونکہ فعل کے بعد آ رہی ہے تو منصوب ہے. اللہ اس میں جلالہ نقال الآخرہ. دکھنے میں تو یہ فعل بھی بن رہا ہے، نقالا نہیں، سوری فعل نہیں لگ رہا، نقال اسم فعال کے وزن پر، تو اسم. الآخرہ اسم کیسے جی؟ یہ نون، کاف اور لام مادہ سے 5 کلمات یوز ہوئے ہیں اس میں قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ. تو نقال الآخرۃ والاولی، فعال کے وزن پر یہ اسم ہے اور آخرتی بھی اسم ہے. یہ حمزہ، خا اور را مادہ سے
فاعلتی بناتے ہیں. فا کلمہ حمزہ ہے اور یہ فا مفتوح ہے تو حمزہ بھی مفتوح. اس کے بعد ایک الف کا اضافہ. عین کلمہ مکسور ہے تو ہم نے بھی خا کو مکسور کر دیا. اور لام کلمہ را ہے تو اس کو بھی ہم نے زبر دے دی لام کی جگہ پہ. آگے تا اضافی ہے کسرہ کے ساتھ تو یہ لفظ بن گیا آخیراتی. تو لکھنے میں ہمارا رسم الخط ہے کہ ہم چاہے اس کو اس طرح لکھیں چاہے الف کے اوپر ایک کھڑی زبر ڈال کے آخی راتی تو آگے الف لام لگا لیں. الاخیرات یہی کلمہ ہے ہمارا. والاولا واو حرف عطف ہے. اولا کا مصدر ہے واو واو اور لام. واو واو لام سے یہ لفظ فعلا کے وزن پر آیا ہے. اسمی ہے فعلا. بناتے ہیں جی یہ کیا بنے گا وو لا. واو واو دونوں واو ہو گئی آگے لام کے ساتھ ایک الف مکسورہ یہ وزن ہے. تو قاعدہ ہے کہ جب فا کلمہ واو مضموم آ جائے کنڈیشن کیا ہے فا کلمہ واو کیا ہو مضموم ہو. اس کو جمع کر دیتے ہیں میتھمیٹیکل کنڈیشنز کیا ہے جی فا کلمہ جمع مضموم یعنی اس کے اوپر حرکت جو ہے وہ ضمہ ہو. جو کلمہ دو کی کنڈیشن نہیں ہے یعنی دو واو ہوں نہیں. جو کلمہ جو واو فا کلمہ کی جگہ پر مضموم آ جائے اس کو ہم الف سے بدل دیتے ہیں. تو اگر واو جو ہے مضموم ہو اور فا کلمہ کی جگہ پر ہو تو اس کو الف حمزہ مضموم میں بدل دیتے ہیں. تو یہ پہلی واو جو ہے ہم کہیں گے یہ اولا بن گیا. اس سے پہلے الف لام لے آئے الاولا. ان کیا ہے جی حرف مشبہ بالفعل. حرف ہے تو یہ حرف لیکن مشابہ کس کے ساتھ رکھتا ہے فعل کے ساتھ. فی جارہ ذالک اسم اشارہ. لام لام تاکید عبرتن عین با را فعلتن کے وزن پر عبرتن اسم. لام جارہ من موصولہ. یخشا فعل مضارع خا شین یا مادہ سے باب سین خشیہ یخشیو. ومن خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تو خشیہ فعل ماضی تو یہ یخشیو یخشیو تو یہ یا جو ہے ما قبل مفتوح کی وجہ سے الف مکسورہ میں بدل گئی. یخشا یہ ہے جی ہماری علم صرف کے مطابق ان کا آپس میں جو ہے ہر کلمہ اپنے روٹ ورڈ سے کیسے بنا وہ ایکسپلین کیا. ابھی آگے چلتے ہیں علم نحو.
یہ ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں علم نحو میں دیکھتے ہیں جی. پھر یہ لفظ کلمہ فا ہے حرف عطف. اس عطف میں بھی وہی خوبیاں ہیں جو پہلے میں نے واو فا اور ثم کے درمیان تبدیلی آپ کو بتائی. پھر یہ فا جو ہے اسی طرح ہی آ رہا ہے. تو اخذ فعل ماضی ہے. اس اخذ 3 کلمات کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے مستتر ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرفوع ہے متصل ہے. یہ اخذ فعل ہے. ایک اس کے بعد ضمیر آئی ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ منصوب متصل ہے. یہ اندر جو ہے وہ مرفوع ہے, باہر والی منصوب ہے. نقالہ ایک اسم ہے جو منصوب ہے. الآخرتی ایک اسم ہے جو مجرور ہے. واو ایک حرف عطف ہے. الاولی ایک اسم ہے جس کا اس کو کہتے ہیں اسم مکسورہ. جس اسم کا آخر الف مکسورہ آئے تو اس میں مکسور اس کو کہتے ہیں. تو اس میں مکسور کی حالت جو ہے وہ اب خود بتاتی ہے. اس کی حالت محلن ہوتی ہے. اس کی لفظی جو ہے نا اس میں سے اعراب پہچانے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, تو اپنے طریقہ کار سے دیکھتے ہیں جی. فا حرف عطف فعل کے اندر ایک ضمیر ہے, ہم نے اس کو پہچانا یہ مرفوع ہے. تو ان 8 میں سے یہ ہم نے کہا یہ فاعل ہے. منصوب اسم پہچانا, منصوب ان 13 میں سے, ٹوٹل 13 منصوبات ہیں, ان 13 میں سے ہم نے کہا یہ مفعول بہی ہے. اس سے پہلے ایک فعل ہے. فعل بھی آ گیا, فاعل بھی آ گیا, مفعول بھی آ گیا. تو فَأَخَذَهُ اس ایک مذکر نے اس ایک مذکر کو پکڑ لیا. اللہ یہ اس میں جلالہ, اس میں جلالہ مرفوع. جی مرفوع بھی ہمارے پاس ٹوٹل 8 ہیں. ان 8 میں سے ہم نے یہ پہچانا جملے میں کہ وہ جو اخذہ میں ہوا چھپی ہوئی تھی ضمیر کی شکل میں, یہ جائز ہے کہ اس ہوا کو چھپا ہی رہنے دیا جائے یا اس کے مقابلے میں ایک اس میں ظاہر لے آیا جائے. تو یہ اس ہو کے مقابلے میں ایک اس میں ظاہر 8 میں سے وہ فاعل بن رہا ہے. تو گویا یہ فاعل, یہ دونوں ایک ہی ذات کا نام ہے. تو ہم یہ نہیں اس کا ترجمہ کریں گے اس نے اس کو پکڑ لیا. یہاں تک تو اس کا معنی یہی تھا. جب اللہ اس میں جلالہ مرفوع شکل میں ملا تو ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا کہ پس اللہ تعالی نے اس یعنی فرعون کو پکڑ لیا. آگے پھر اسی جملہ میں اسے اسم منصوب آ گیا ہے. تو اس منصوب کو بھی ان 13 منصوبات میں سے پہچاننا ہے. اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. ایک تو کہتے ہیں اس کو یہ مفعول مطلق ہے, دوسرے کہتے ہیں یہ مفعول لہو یا مفعول لأجلہ. مفعول لہو وہ مفعول ہوتا ہے جو فاعل کے فعل کرنے کا سبب بیان کرے, اور مفعول مطلق وہ مفعول ہوتا ہے جو کسی فعل کا مصدر اسی جملے میں آئے
اور اس کے فعل کرنے میں تاکید پیدا کرے، چاہے وہ اس کا اصل مصدر ہو ایگزیکٹلی اسی فعل کا، چاہے اس کا کوئی ہم معنی، کوئی اس سے ملتا جلتا لفظ کوئی اور آئے کسی وجہ سے، تو اس کو بھی مفعول مطلق علماء ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو ہم زور دیتے ہیں مفعول لہو پہ۔ تو گویا یہ ہوا، دونوں ہیں، انکار نہیں ہم کرتے، جیسے باقی 13-2 باقی 11 بالکل بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں دونوں رائے ہیں علماء کی، یہ بھی اور یہ بھی۔ تو اگر مفعول لہو لیا جائے تو گویا یہ مفعول لہو ہو گیا۔ آگے الآخرت مجرور اسم ہے، تو مجرور پہچاننے کی ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی کہ 2 طرح کا مجرور ہو سکتا ہے، یا تو اس سے پہلے کوئی حرف جارہ آ جائے یا اس سے پہلے کوئی اسم آ جائے۔ تو گویا یہ اسم جمع اسم مرکب اضافی بنا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے یہ مجرور 2 مجرورات میں سے یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ۔ ابھی اس کا اگلے کے ساتھ تعلق قائم کرے تو واو حرف عطف آ گیا، تو یہ بھی ایک اولا اسم ہے، تو یہ ہم کہیں گے یہ معطوف ہے جمع واو جمع معطوف علیہ، یہ آخراتی جو ہے وہ معطوف علیہ، تو یہ ان کی حرکتیں، تو یہ بھی مجرور ہوگا۔ جب معطوف علیہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے، تو گویا یہ ایک مرکب عطفی ہے جو مضاف الیہ بن رہا ہے، اکیلا آخراتی مضاف نہیں ہے، دونوں مل کر مرکب عطفی ہو کر مضاف الیہ بن کر، اس کا مضاف کون ہے جی؟ یہ اسم، کون سا؟ مضاف، یہ اسم مضاف ہے، اس 2 کو مٹا دیتے ہیں ہم، تو مضاف جمع مضاف الیہ یہ مرکب اضافی از اکول ٹو مفعول لہو۔ تو اگر مفعول لہو لیا جائے تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا اللہ تعالی نے اس فرعون کو پکڑ لیا تاکہ اس کو عبرتناک سزا دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت اور دنیا میں عبرتناک سزا دینے کے لیے پکڑ لیا۔ نکالن کے عبرتناک ہونے کے لیے 2 آیات میں نے پھر لکھی ہیں، جو سورہ مزمل میں آیت نمبر 12 ہے اور سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 66 ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وما خلفہ، تو یدیہا جو فجعلناہا ہم نے بنا دیا اس کو، جو پیچھے کونوا قردۃ خاسئین آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے کیا بنایا؟ ان کے لیے عبرتناک، بعد میں آنے والوں کے لیے اس میں عبرت کا قصہ بنا دیا۔ تو ہمارے پاس انکالن بیڑیاں کے معنی میں آتا ہے، سزا دینے کے لیے جو سخت آگ ہے، اور بیڑیاں ہیں جن میں جکڑ کر ان کو لایا جائے گا۔ تو ہمارا جو لفظ نکالا ہے وہ یہاں پہ عبرت کے معنی میں آ رہا ہے، عبرتناک سزا، عبرتناک طریقے سے سزا دینے کے لیے پکڑ لینا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم فرعون کی اس دنیا میں جو عبرتناک سزا ہے وہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے اس کے ساتھ ہوا، جس کی آج کی سائنس سائنٹیفک طریقے سے پروف بھی کر رہی ہے، ہاں یہ ایسا ہوا تھا فرعون کے ساتھ اس لوکیشن پہ، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو اس دنیا میں اگر ہمیں ظاہراً اتنے 1000 سال پہلے گزرے ہوئے ایک کام کے ثبوت ہمیں مل رہے ہیں، تو یہ کلک ہو گیا اولا، یعنی اس دنیا میں۔ آخرت میں بھی اسی طرح کا کوئی الگ تھلگ طریقہ کے ساتھ اس کو سزا دی جائے گی جو عبرت ناک ہوگی دوسروں کے لیے۔ جی اگلا جملہ انّا سے شروع ہو رہا ہے، جس کو ہم نے کہا کہ انّا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، تو اس کے بعد ایک اسم آتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو مشبہ بالفعل
فی ذالکا، بے شک ذالکا جو ہے یہ ان پچھلی ساری باتوں کی طرف اشارہ ہے، اور ان کو جواب القسم بھی کہتے ہیں، جواب القسم۔ وہ جو اس سورہ کے شروع میں والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبحا، وہ جو قسم کھائی ہے کہ غوطہ لگا کر یعنی ڈوب کر جان نکالنے والے، اور گرہ کھول کر جان نکالنے والے، تیر کر جان نکالنے والیاں، مطلب فرشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اور اس کے بعد یہ سارے اسباب جو ہیں یہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان فی ذالک، ان جو ہے قسم کا اسلوب ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک حرف مشبہ بالفعل آتا ہے جو اس بتاتا ہے کہ یہ جواب القسم ہے، تو وہ پہلا سارا قسم کا حصہ تھا، ابھی اس کا جواب قسم شروع ہو رہا ہے۔ تو فی ذالک جو ہے وہ خبر ہوگی کس کی؟ لعبرتن کی۔ یہ ہے اسم، یہ منصوب اسم ہے جس کو ہم نے پھر پہچاننا ہے۔ تو ان 13 میں سے، یہ 13 کا لفظ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یاد کریں ان 13 کو، 13 میں سے یہ کیا بن رہا ہے؟ منصوب کیوں ہے؟ ان کا اسم، ان کا اسم اکیلا نہیں ہے، اس کے اوپر لام ابتدا بھی ہے، اور یہ اس کے بعد اس کی صفت بھی ہے، یہ ہے لام جارہ۔ ہر جارہ کے بعد ایک اسم آتا ہے، اس کے بعد یہ من موصولہ، موصولہ لیمن، موصولہ، یہ اسم ہے۔ حرف جارہ جمع اسم، تو یہ بنا مرکب جاری، موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ، یہ اس کا صلہ ہے۔ صلہ کیا ہے؟ یخشا، یخشا میں بھی ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے، اور وہ مرفوع ہے، اور یہاں پہ وہ 8 مرفوعات میں سے فاعل بن رہی ہے، تو یخشا فعل ہے، اور یہ فعل اور فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ صلہ بن رہے ہیں من کا، من موصولہ کا۔ تو من موصولہ جو ہے اپنے صلہ کے ساتھ مرکب، یہ ٹوٹل کیا بنا؟ مرکب جاری۔ آگے پھر ہم نے ایک قانون یاد کیا ہوا ہے کہ کسی تنوین والے اسم کے بعد اگر کوئی جملہ یا شبہ جملہ آ جائے تو وہ کثرت سے اس کی صفت بن کر آتا ہے، تو یہ مرکب جاری جو ہے یہ صفت ہے کس موصوف کی؟ کس موصوف کی؟ تو موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر ایک مرکب توصیفی ہو کر کیا بن رہا ہے؟ ان کا اسم۔ تو اس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ فی ذالک، یہ ہے خبر۔ کچھ علماء لکھتے ہیں فی ذالک کو ڈائریکٹ خبر نہ کہو، اس میں ایک کلمہ آتا ہے حاصل، یعنی وہ خبر ہے، اس خبر کے متعلق یہ ہے۔ تو ان حاصل فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، تو ہم نے حاصل کی، ہمیں ملی فی ذالک ان سب میں جو پیچھے والی آیات مبارکہ ہیں، کیا ملی ہمیں؟ عبرت۔ تو عبرت ہے ان سب باتوں میں ہمارے لیے۔ جی جیسا کہ بیان کر رہے ہیں ہم، یہ آخری آیات مبارکہ عبرت ہے اس میں ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے، ہم بھی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ترجمے کے طور پر اگر ہم یہ کہیں لیمن، من کے لیے عبرت ہے۔ اور من کون ہے؟ من 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک یخشا بھی ہو سکتا ہے اور ایک لا یخشا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ڈرتا ہے اس کے لیے عبرت بنے گی یہ چیزیں،
عبرت بنے گی تو وہ اپنی آئندہ زندگی جو ہے نا اس کو صحیح راستے کے اوپر گامزن کرے گا، صحیح کرے گا۔ تو جیسا کہ اس آیت میں اسلوب ہے کہ خبر مقدم ہے، اِنَّ کا اسم مؤخر ہے، اِنَّ کا اسم مؤخر مؤخر اسم ہے اور خبر مقدم ہے، پہلے آئی ہے۔ بس یہ اتنا ہی ہے کہ مقدم، اگر نارملی اسلوب کیا ہے کہ اِنَّ کے بعد اس کا اسم آتا ہے جو منصوب ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں اسم جو ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے اور خبر مقدم ہو گئی۔ خبر کیا ہے؟ دو رائے ہیں خبر کے بارے میں۔ ایک تو یہ مرکب جاری، اس کو مرکب جاری کہیں گے، اشاری نہیں کہیں گے۔ ذالک جو ہے محلن مجرور ہو کر فی کا مجرور بن رہا ہے، تو یہ خبر ہے۔ دوسرے علماء لکھتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ حاصل، وہ اس کی خبر ہے اصل میں۔ تو حاصل کا مطلب یہ ہوا کہ ان سب کا حاصل کیا ہوا جی؟ بے شک ہمیں ملا، اس میں جو کچھ ملا اس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ وہ ہے عبرت ملی، اس میں عبرت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پھر ہم کہیں گے متعلق حاصل ہے، یہ جو مرکب جاری ہے متعلق حاصل کے بنے گا، جس کو ہم نے خبر کہا، اور یہ لفظاً ہمیں مرفوع نظر آ رہی ہے۔ تو اِنَّ اپنی خبر اور اسم کے ساتھ ایک جملہ اسمیہ بن رہا ہے جو جواب القسم کے طور پر علماء لکھتے ہیں، اس میں استعمال ہوا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔